تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبتوں کا اور اپنی محبوبیت کا سب سے زیادہ حصہ جس ہستی کو عطا فرمایا وہ ہستی کائنات سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سوا لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں جتنی محبت، جتنی چاہت اور جتنی قربت اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، اتنی چاہت کسی دوسرے انبیاء کو، دوسرے نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ اور اس بات کی دلیل نہ مانگنے کی ضرورت ہے نہ دینے کی ضرورت ہے، حد تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اس نبی سے فرمایا تھا کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو بھی، کائنات کو بھی پیدا نہ کیا ہوتا۔ یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، بلکہ کائنات، زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، اگر آپ کو میں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ تو دنیا اس لیے پیدا کی گئی کہ ہمارے آقا تشریف لانے والے تھے، زمین و آسمان اس لیے پیدا کیے گئے کہ ہمارے آقا تشریف لانے والے تھے۔ تو دنیا ہی وجود میں آئی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور طفیل سے۔ اگر ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو زمین و آسمان اور دنیا بھی پیدا نہ کی گئی ہوتی، تو پھر ہم اور آپ کہاں سے پیدا کیے جاتے؟ جب دنیا ہی نہ پیدا کی گئی ہوتی تو ہم کہاں ہوتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے طفیل سے یہ دنیا بنی ہے، اور دنیا بننے کے بعد ہم پیدا ہوئے، دوسرے انبیاء آئے، صحابہ آئے، قرآن اترا، فرشتوں کا آنا جانا ہوا، دین اسلام کی دولت ہمیں ملی۔ تو جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اسی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے ملا ہے۔ اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس محبت کا، اپنے محبوب سے محبت کا اظہار ہر موقع پر فرمایا۔ کوئی لمحہ نہیں چھوڑا جس میں اپنے محبوب کی محبت کا اظہار نہ فرماتا ہو۔ جہاں جہاں اللہ نے اپنے نام کو رکھا ہے وہاں وہاں اپنے محبوب کے نام کو ملا رکھا ہے، شامل رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر ہے، نماز میں اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر ہے، اذان میں اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر ہے، درود میں اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر ہے، نکاح کے خطبے میں اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر ہے۔ دنیا میں جس لائن میں آپ چلے جائیں،
کھانے کی دعا ہو، سونے کی دعا ہو، لباس پہننے کی دعا ہو، جہاں جہاں اور جس لائن سے آپ غور کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے نام کو شامل رکھا ہے۔ اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے آخری درجے کی بات کہ اے میرے بندو تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، دنیا میں کون ایسا بندہ ہوگا جو اپنے رب سے محبت نہ کرنا چاہتا ہو؟ شرابی بھی وہ چاہے گا کہ بھگوان ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا خالق ہم سے خوش ہو جائے۔ جتنی دیر تک وہ نشے میں دھت رہتا ہے اتنی دیر تک تو وہ اپنے آپ میں کھویا رہتا ہے، بلکہ اپنے آپ میں بھی نہیں رہتا، وہ نالیوں میں پڑا رہتا ہے، کتوں کے ساتھ سوتا رہتا ہے۔ شرابی کو ہوش نہیں رہتا، وہ کیا بک رہا ہے، کہاں سو رہا ہے، کیا کھا رہا ہے۔ لیکن جب اس کا ہوش آتا ہے تو وہ کسی نہ کسی وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور وہ اپنے نفس پر ملامت کرتا ہے کہ میں کتنا گھٹیا انسان ہو گیا، میں کتنا گندا انسان ہو گیا، کیا میرے رب نے اسی لیے ہمیں پیدا کیا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہر بندہ کرنا چاہتا ہے، لیکن قربان جائیے محبت کیسے اللہ سے پیدا کی جائے، اللہ سے اپنے تعلق اور رشتے کو کیسے جوڑا جائے؟ اللہ نے اس قرآن کریم کی اس آیت میں وہ بیان فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیں میرے بندوں سے کیا کہ اے میرے بندو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے تم کو محبت کا دعویٰ ہے، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی سے روزی طلب کرتے ہیں، اللہ ہی سے اپنے مشکلات بیان کرتے ہیں، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے، تو اے میرے بندو اس کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، نقش قدم پر چل پڑو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پوری محبت کا طریقہ بتا دیا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سامنے رکھا اور فرمایا کہ تم اس میرے محبوب کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی سنتوں پر چلو، ان کے طریقے کو اپنا لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو ایک تو اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہر جگہ رکھا، اذان میں، نماز میں، درود میں، دعاؤں میں، قرآن میں، کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کا ذکر ہو اور رسول اللہ کا ذکر نہ ہو، ہر لمحہ۔ اب بتائیے کہ پوری دنیا میں ہر ملک میں اذانوں کا وقت الگ الگ ہوتا ہے، دن اور رات اور اوقات الگ الگ ہوتے ہیں۔ ابھی انڈیا میں 1:15 ہو رہا ہے تو دوسرے ملکوں میں ڈیفرنٹ ہوگا، تو ابھی 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے یہاں اذان ہوئی، ابھی کہیں اور ہو رہی ہوگی۔ تو کیلکولیٹ کرنے والوں نے یہ بتایا کہ دنیا میں کوئی ایسا لمحہ باقی نہیں ہے جہاں کہ اذان نہ ہوتی ہو، تو ہر لمحہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور ہر لمحہ رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، ہر لمحہ نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہر لمحہ اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے اور رسول اللہ کو بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا اور دوسرے بندوں کو فرمایا اے میرے بندو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کے نقش قدم پر چلو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ گویا کہ اگر تم مجھے چاہتے ہو
تو اس کا لازمی اور قانون یہ ہے کہ تم میرے محبوب کے نقش قدم پر پڑو، ان کے قدم مبارک پر جھک جاؤ، تب جا کر اللہ کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت بھی رسول اللہ کی اتباع اور رسول اللہ کے نقش قدم سے حاصل ہو سکتی ہے۔ کوئی یہ اگر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ کے نقش قدم پر نہیں چلتا، اتباع نہیں کرتا، رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا، تو اس کا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس دعوے میں کوئی سچائی نہیں، اس دعوے میں وہ جھوٹا ہے، اللہ کے فرمان کو ٹھکرا رہا ہے۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے قدم مبارک پر پڑ جاؤ، ان کے نقش قدم پر پڑ جاؤ، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی میں عمل کرو، تب اللہ سے تم محبت کا دعویٰ کر سکتے ہو۔ لہٰذا کوئی اللہ کے رسول کو فراموش نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھول نہیں سکتا، کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ ارے حد تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ جو غیر اسلام میں ہو، اسلام سے باہر ہو، کفر و شرک میں وہ لگا ہوا ہے، اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر چکا ہے، وہ اب اسلام میں آنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس راستے سے وہ اسلام میں آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس راستے پر کیا ہے؟ دو ہیں، ایک اللہ ہے، ایک رسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک، دوسرا محمد الرسول اللہ۔ ان دونوں کلموں کے حصوں پر زبان سے پڑھتے ہوئے اور چلتے ہوئے اور اقرار کرتے ہوئے کسی کو اسلام کے دروازے سے داخل ہونا ہے۔ تو اگر اسلام میں آنا ہے تب بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اور رسول اللہ دونوں کو مانتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے اسلام کے دروازے سے داخل ہونا ہے۔ اور اسلام میں آنے کے بعد ہر مسلمان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے قربت اختیار کرنا چاہتے ہو، تو پھر میری اتباع کرو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو صحابہ کرام نے کر کے دکھلایا۔ ہمارے میں اور صحابہ کرام میں کتنا فرق ہے۔ اللہ نہیں بدلا، رسول اللہ نہیں بدلے۔ جس طرح صحابہ کرام کے لیے اللہ کے رسول جب حیات میں تھے تب محبت کا مرکز تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی میں، حیات میں صحابہ کرام اور تمام روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے مرکز محبت تھے، منبع رشد و ہدایت تھے، اسی طریقے سے آپ جب پردہ فرما گئے، اپنی قبر مبارک میں حیات سے ہیں، آپ زندہ ہیں، زندہ تھے تب بھی، اور جب آپ وفات پا گئے قبر مبارک میں زندہ ہیں اس وقت بھی، اور قیامت کی صبح تک بھی ہم سب کے لیے مرکز محبت اور منبع رشد و ہدایت کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح سے ہمیشہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی نہیں ہیں اور صرف نبی ہی نہیں ہیں، آپ آخری رسول ہیں، خاتم الرسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ تو آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، قیامت تک آپ ہی رسول ہیں، آپ ہی نبی ہیں۔ تو آپ سے محبت اور آپ کی رسالت پر اقرار اور یقین ہر بندہ مومن کے لیے ضروری ہے جو اسلام کے اندر داخل ہونا چاہے۔ لہذا صحابہ کرام میں اور ہم میں کتنا فرق ہو گیا کہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے بتلایا۔ صحابہ کرام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو
تو میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، تب تمہارا یہ دعویٰ سچا مانا جائے گا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چل کر دکھائے، ایک قدم بھی آپ کے نقش قدم سے نہیں ہٹا، ایک کام بھی اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف نہیں ہوا۔ صحابہ کرام اپنی پوری زندگی اسی میں کاٹ دی، اسی میں اپنی گردنیں دے دیں، اپنی جوانیاں، اپنا بڑھاپا اور اپنی زندگیاں اسی میں قربان کر دیں۔ صحابہ کرام جو وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے، قرآن اترتا تھا اور عمل شروع ہو جاتا تھا۔ ابھی رات میں کوئی آیت اتری، صبح سے عمل شروع ہو گیا، کوئی حکم نازل ہوا، عمل شروع ہو گیا۔ آپ نے شراب کے بارے میں نہیں سنا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب حرام ہے، جب آپ نے یہ حکم لگوایا، جب آپ نے یہ اعلان کروایا، تو آپ کو پتہ ہے کہ شراب پہلے جائز تھی، حلال تھی، جس طرح ہم پانی پیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، اسی طریقے سے لوگ شرابیں پیا کرتے تھے، اور خطرناک شرابیں کئی سالوں تک زمین کے نیچے مٹکے گاڑ کر رکھا کرتے تھے تاکہ اس میں زیادہ سکر پیدا ہو، نشہ پیدا ہو، اور اس کی شدت زیادہ پیدا ہو۔ ایسی پرانی شراب پیا کرتے تھے۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کے عشق و محبت پر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کے ذریعے اعلان کروایا کہ اے اللہ کے بندو، آج سے شراب حرام ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، جو شراب گھر میں رکھے تھے بہا دیا، مٹکے توڑ دیے۔ مدینے کی گلیوں میں اس طرح شراب بہہ رہی تھی جیسے برسات میں نالیوں میں پانی بہتا ہے۔ اللہ کا حکم اترا، عمل شروع ہو گیا، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی خسارہ نہیں، بس اللہ کا حکم ہوا، عمل شروع ہو گیا، زندگی کے اندر آنا شروع ہو گیا۔ گھر کے اندر کے مٹکے کو توڑ کر بہایا، اور جو شراب پی رہے تھے، دسترخوان پر ایک ماحول تھا، دعوت عام تھی، جو لوگ پی رہے تھے، جنہوں نے اس اعلان کو سنا اور ان کے منہ میں شراب کی لقمہ رہا ہوگا، شراب کی گھونٹ رہی ہوگی، انہوں نے شراب کے گھونٹ کو اندر نہیں باہر پھینک دیا، باہر تھوک دیا کہ میرے محبوب کا فرمان آ گیا، میرے نبی کا فرمان آ گیا، اللہ کا اعلان آ گیا، اور ہم شراب پیے۔ ایک منٹ کے لیے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے محروم نہیں کرتے تھے، فوراً عمل کرتے تھے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ صحابہ میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ آج تک ہماری زندگی میں سنت نہیں پیدا ہو سکی، آج تک ہمارے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا نہیں ہو سکی۔ میں تو کہتا ہوں میرے دوستو، ہم سے وہ جانور بہتر ہے، ہم سے وہ بے زبان جانور بہتر ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا تھا تعظیماً۔ وہ جانور ہم سے اچھا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو سمجھتا تھا۔ ہم انسان ہو کر، زبان والے ہو کر، دھڑکتا دل اپنے اندر رکھ کر، اور قرآن حدیث کا خزانہ اپنے پاس رکھ کر، ہم اللہ کے رسول سے محبت نہ کر سکے؟ میرے دوستو، تم نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، قرآن حدیث کی تلاوت کرو، اگر تمہارے دل میں عشق رسول نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے، خدا کی قسم تمہارے نماز پڑھنے سے، تمہارے مسلمان ہونے سے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں، خود تمہاری ذات کو کوئی فائدہ نہیں۔ محبت کیسی ہونی چاہیے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، محبت کسے کہتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی سے محبت ہے۔ ہم اس سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ہماری محبت اللہ سے اور رسول اللہ سے، اپنی بیوی سے بھی زیادہ ہو، اپنے بچوں سے بھی زیادہ ہو،
بیوی کی محبت میں تم اپنے گھر کو چھوڑ کر نوکریاں کرتے ہو، بچوں کی محبت چھوڑ کر بچوں کی محبت میں نوکری کرتے ہو، ملازمت کرتے ہو، دھوپ برسات گرمی نہیں دیکھتے، رات کی نیند نہیں دیکھتے۔ کسی سے اگر محبت ہو جائے، کسی لڑکی سے محبت ہو جائے تو تم اس خبیث لڑکی ناجائز محبت کے لیے اپنی آنکھوں کو جگاتے ہو، روتے ہو، اپنے چہرے کو بگاڑ لیتے ہو، اپنی صحت کو خراب کر لیتے ہو، اس کے ایک اشارے پر ناچتے ہو، جب وہ کہہ دے تم کتوں کی طرح دوڑ کر وہاں پہنچتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ محبت ہی ہے ایک طرح کی، چاہے ناجائز ہے۔ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری اتنی کمزور ہے؟ کیا اللہ کی محبت ہمارے دل میں اتنا کمزور ہے؟ تو محبت کسے کہتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارے دل میں کس کی زیادہ محبت ہے۔ یاد رکھیں، میں نے جو حدیث پڑھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قربان جائیے، ہم کس گمان میں ہیں، ہم کس غرور میں، گھمنڈ میں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھائی پیدائشی مسلمان ہیں، 8 پشتوں سے ہم مسلمان ہیں۔ اگر اپنے سینے کا ایکس رے کرایا جائے، محبت کا ایکس رے، اگر کوئی ایسی مشین ہوتی جس میں یہ پتہ چلایا جائے کہ رسول اللہ اور اللہ سے کتنی ہمارے دل میں محبت ہے، خدا کی قسم سب کے دل کے سینے کا حال معلوم ہو جاتا، کون کتنے پانی میں ہے۔ ہر ایک شرمندہ ہوتا، ہر ایک اپنے نفس اور اپنی جان کو ہلاک کر ڈالتا کہ میں کیا سوچ رہا تھا اور میرے دل میں کیا ہے۔ میرے دل میں تو بیوی کی محبت گھسی ہوئی ہے، میرے دل میں تو اولاد کی محبت گھسی ہوئی ہے، میرے دل میں مال اور دولت کی خواہش یہاں چھپی ہوئی ہے۔ رسول اللہ تو کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ کی محبت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ کوئی ایکس رے کی مشین ہوتی تو پتہ چلتا۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے امتیو، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی پکا اور کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک پکا اور کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک میں تمہارے والد سے، تمہاری اولاد سے اور تمہاری دولت سے، تمہاری جان مال، ہر چیز سے اور تمام انسانوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، تم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر تمہیں محبت میں اعلیٰ درجے تک حاصل کرنا ہے، اپنے ایمان کو کامل درجے تک پہنچانا ہے، تو ضروری ہے کہ تم اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور دنیا کے تمام رشتہ داروں سے زیادہ ہمیں محبوب سمجھو، تب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوگا، تم کامل ایمان والے کہلاؤ گے۔ یہ فارمولہ جو اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے نبی کے نقش قدم پر پڑو، چل پڑو اور ان کے قدموں پر پڑ جاؤ، ہر کام سے پہلے میرے رسول کو نمونہ بناؤ، آئیڈیل بناؤ اور انہی کے نقش قدم پر چلو، اس سے محبت حاصل ہوگی۔ آج ہمارے دل میں کیسی محبت ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں ضروری ہے اپنے دل کا معائنہ کریں، ضروری ہے اپنے دل کا حال معلوم کریں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، یعنی اگر کسی کے دل میں مجھ سے زیادہ محبت کسی اور چیز سے ہے، اپنے ماں باپ کی باتوں کو، رسول اللہ کی باتوں سے زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ داڑھی رکھو، سنت پر عمل کرو، باپ کہتا ہے کہ داڑھی مونڈ دو، اپنی داڑھی کو ختم کر دو، چہرے سے سنت کو ختم کر دو۔
یہاں ہمارا امتحان ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہے یا ماں باپ کی محبت زیادہ ہے؟ یہاں ہمارا امتحان ہے۔ وَوَلَدِهِ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کے دل میں ان کی اولاد کی محبت زیادہ ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں گانے بجانے کی چیزیں نہ لاؤ، اولاد کہتی ہے ابو مجھے ٹی وی لا کر دو، مجھے گیم کھیلنے کے لیے لا کر دو، اور بہت ساری چیزیں جو ناجائز چیزیں ہیں، اب وہاں ہمارا امتحان ہے کہ اپنے باپ کی بات مانتا ہے یا میری بات مانتا ہے، اپنی اولاد کی بات مانتا ہے یا میری بات مانتا ہے۔ دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ دوسرے رشتہ داروں کو ترجیح دیتا ہے، ان کی باتوں پر چلتا ہے یا میری باتوں پر چلتا ہے۔ شادیوں میں اور دیگر تقریبات میں وہ لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پر چلتا ہے یا میری باتوں پر چلتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو مانتا ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ اپنی اولاد کی بات مانتا ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ لوگوں کی بات کو مانتا ہے، تو اللہ کی قسم حدیث پاک کی روشنی میں ہم مومن نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں۔ یہ ہمیں مغالطہ ہے آج تک کہ ہم مومن ہیں۔ ہمارے دل میں اولاد سے زیادہ محبت رسول اللہ سے ہونا ہے، ہمارے دل میں محبت اللہ کے رسول سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ ہونا ہے، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہمیں رسول اللہ سے ہونا ہے، تب جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور اس محبت میں ذرا بھی کمی ہمیں جنت سے محرومی کا سبب بنے گی، قیامت کے دن شفاعت سے محرومی کا سبب بنے گی۔ اس لیے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ آنے دیں، کوئی کمی نہ آنے دیں۔ حالانکہ ایک اہم بات کہ جو محبت ہے نا، دو طرح کی محبت ہوتی ہے، ایک فطری ہوتی ہے، جیسے اولاد کی محبت، ہر ماں باپ کے دل میں اولاد کی جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ فطری ہے، اللہ کی طرف سے وہ ڈالی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی فطری ہونی چاہیے، لیکن اگر فطری نہیں ہو سکی، کسی کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا نہیں ہو سکی، تو پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور پیدا کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول کی سنتوں پر چلیں، آپ کا ذکر کریں، آپ پر درود پڑھیں، اور جو بھی نیک کام ہوتے ہیں آپ ان نیک کاموں سے پہلے اللہ کے رسول کو دیکھیں، اس طرح سے محبت پیدا ہوگی۔ جب کسی کا ذکر بار بار کیا جائے تو اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرے گا تو رسول اللہ کو بھی یاد کرے گا۔ تو محبت پیدا کرنا اپنے ایمان کو حاصل کرنا ہے، اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے بات آ گئی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہونی چاہیے؟ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت ہمیں رسول اللہ سے ہونا ہے۔ اگر اس میں کمی ہوئی تو ہم مومن نہیں ہیں، ہمیں مغالطہ ہے، ہمیں خوش فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کامل نہیں ہیں، مومن کامل نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی آپ نے فرمایا تھے کہ اے عمر تم ابھی کامل مومن نہیں ہوئے۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول اب آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی انسان اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز حضور کو سمجھے، حضور سے محبت کرے، تب جا کر اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام نے ثابت کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایک نئی بات پیش کر رہے ہیں، اپنی جان سے زیادہ محبوب اور عزیز اللہ کے رسول کو سمجھا۔
واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ شروع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام کا پیغام اللہ کے رسول نے عام فرمایا تو حضرت ابو بکر اسلام میں آئے، اور حضرت ابو بکر کی شخصیت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے اندر، مکے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت معزز، عزت والے اور بہت شریف اور بہت اچھے انسان سمجھے جاتے تھے، عزت دار آدمی جس کا محلے میں، علاقے میں سبھی لوگ عزت کریں، اکرام کریں، ایسے باوقار شخصیت تھی آپ کی۔ جب اسلام کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر نے 39 دن گزر گئے، ایک کم 40 دن، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ابھی تک ہم لوگ چھپ کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہ ابھی چھپ کر رکھنا، اپنے اسلام کو چھپا کر رکھنا، اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا، تو اب کتنے دن تک ہم چھپ کر اعلان کریں گے، تبلیغ کریں گے؟ اب اعلانیہ بیان کیا جائے، دوسروں کو دعوت دی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے جذبے کا اعلان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نہیں، کچھ دن کے بعد اعلانیہ تبلیغ شروع کریں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اصرار کیا تو حضور تیار ہو گئے، اور تیار ہونے کے بعد کعبہ شریف کے اندر، کعبۃ اللہ شریف کے اندر جا کر اعلانیہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینے لگے، دعوت دینے لگے، اور خطبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شروع فرمایا، جو اسلام کا یہ پہلا خطبہ تھا، اسلام کا یہ پہلا خطبہ تھا جو حضرت ابو بکر صدیق کعبۃ اللہ شریف میں دے رہے ہیں۔ اسلام کے آئے ہوئے صرف 39 دن، 39 ڈیز، اتنے ہی دن ہوئے تھے۔ جیسے ہی آپ کا خطبہ شروع ہوا ہے، کفار و مشرکین جو تھے انہوں نے ہر طرف سے یلغار اور حملے شروع کر دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر انسان تھے، آپ کی شرافت، آپ کی شخصیت اور آپ کی قدر و منزلت تمام لوگوں کے دلوں میں مسلم تھی، سب آپ کو دور سے سلام کرتے، سب آپ کی عزت کرتے، چھوٹے بڑے، لیکن آپ کو بھی نہیں بخشا اور آپ کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کی، اور اتنا آپ کو مارا کہ ناک سے خون آیا، چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان والوں نے کہا کہ اگر اس حادثے میں ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے تو ہم عتبہ بن ربیعہ، جس خبیث نے زیادہ اپنے جوش کو دکھایا تھا اور مارنے میں کام لیا تھا، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو بکر کے خاندان والوں نے اعلان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہیں، حضرت ابو بکر ایک طرف ہیں، بے ہوش ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کے خاندان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، چونکہ ایک چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھی، ایک ذمہ دار تھے، ایک باوقار شخصیت تھے، اپنے خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے ایک بہت بڑے سہارا تھے، ایک پہاڑ تھے۔ جب ان کے ساتھ ایسا ہوا تو خاندان کے لوگ آگ بگولا تھے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا تو پھر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ بہرحال شام تک وہ بے ہوش رہے، جب ہوش آیا تو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے کیا نکلا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زخم، اپنی چوٹ، اپنی بھوک اور اپنی بے بسی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے، وہ کس حال میں ہیں، ان کی خیریت مجھے بتاؤ۔ لوگوں نے کچھ کھانے کے لیے پیش کیا تو کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں اس وقت تک اپنے منہ میں پانی کا ایک لقمہ اور ایک قطرہ نہیں ڈالوں گا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو خاندان کے لوگ آئے تھے وہ وہاں بہت پریشان ہوئے کہ دیکھو ہم لوگ ان کی حالت معلوم کرنے کے لیے آئے لیکن یہ دوسرے کی حالت معلوم کر رہے ہیں۔ بہرحال
واقعہ لمبا ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ ایسی نازک گھڑی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان پر اللہ کے رسول کا نام آتا ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی جان کی فکر کیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ انس بن نضر ایک صحابی ہیں، جب غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست ہو رہی تھی اور مسلمان بہت پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، مسلمان اس جنگ میں ہار گئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ہوگا۔ اسی درمیان میں مسلمانوں کی ایک جماعت کہیں سے گزر رہی تھی، اس میں حضرت عمر بھی تھے، تو حضرت انس بن نضر نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسی بھیڑ ہے اور یہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس لیے مسلمان پریشان ہیں۔ تو معلوم ہے حضرت انس بن نضر نے کیا کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر جینے کا کیا فائدہ ہے، پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے، مر جاؤ اللہ کے راستے میں، شہید ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت انس بن نضر نے تلوار لی اور کفار کے جھمگٹے میں گھس گئے، اور اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے جب تک وہ شہید نہیں ہو گئے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے تھے۔ اس گھمسان کی لڑائی میں کسی نے یہ افواہ پھیلا دی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ایسی تھی کہ انہوں نے سوچا کہ جب ہمارے آقا نہیں ہیں، جن کو دیکھ کر ہماری نگاہوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی، جن کی زیارت سے ہمارے دل میں خوشی محسوس ہوتی تھی، جب وہ ہستی نہیں رہی تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ بہرحال اتنا کہنے کے بعد مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے، حالانکہ مجھے آج اس جمعے کو ذی الحجہ کے بارے میں، حج کی فضیلت اور قربانی کے تعلق سے بات کرنا تھا، لیکن میں نے آج محبت رسول پر بات کی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک بہت اہم ایشو پر بات چل رہی ہے جو آپ کو پتہ ہے، ہمارے اس بھارت میں فرقہ پرست حکومت اور فرقہ پرست عناصر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، جو آگ کی طرح، جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے، اور عرب کنٹریز کے اندر بہت زیادہ اس کا ریئیکشن ہوا ہے، رد عمل ہوا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہوا ہے، اور جو بات کہی گئی ہے میں اس کو مائک پر دہرا نہیں سکتا، جس کمینی کتی بی جے پی کی لیڈر نے بات کہی ہے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، میں اس کو نہیں دہراؤں گا، لیکن بہرحال مجھے اسلامی تاریخ کو بھی بیان کرنا ہے۔ جو ان کا اعتراض ہوتا ہے اسلام کے اور مسلمانوں کے اوپر جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ نامی ایک لڑکی جو 6 سال کی تھی شادی کی، اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم عمر لڑکی 9 سال کی لڑکی سے شادی کی۔ حقیقت ہے، یہ کتابوں میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح 6 سال کی عمر میں فرمایا، اور اس کے 3 سال کے بعد 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اب یہ ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ اتنی کم عمر لڑکی کے ساتھ آپ نے شادی کیوں کی؟ تو اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتاؤں گا کہ اسلام میں اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے، اور صرف اسلام ہی کے اندر ایسا نہیں ہے، دوسرے مذاہب کے اندر بھی ایسا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، رام اور لکشمن 2 بھائی ہیں، رام نے سیتا جی سے جو شادی کی تھی اس نے بھی 6 سال کی عمر میں شادی کی تھی، اور اس کی تحقیق اس طرح سے ہوئی کہ رام کی بیوی سیتا جی کا جب اغوا راون نے کیا تھا
تو راون کے پاس جانے کے بعد سیتا جی نے کہا تھا کہ میں 18 سال کی ابھی ہوں اور میں اپنے شوہر کے پاس 12 سال رہ چکی ہوں۔ تو آپ اس سے سمجھ لیں کہ 18 سال سے بیک آئیے 12 سال، تو 12 سال کی عمر تک وہ اپنے شوہر کے پاس رہی ہیں، تو کتنے سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی؟ 6 سال کی شادی ہوئی۔ اور سیتا جی کی چھوٹی بہن ارملا ان کی چھوٹی بہن ہے، جس دن سیتا جی کی شادی ہوئی ہے رام جی سے، اسی دن لکشمن سے شادی ہوئی ہے ارملا کی۔ تو دونوں کی عمر میں دیکھیے، جب سیتا جی کی شادی 6 سال میں ہوئی ہے اور سیتا جی کی چھوٹی بہن ارملا ہے، ان کی بھی شادی اسی دن ہو رہی ہے، تو یہ 6 سال سے بھی کم عمر کی ہوگی۔ تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ 6 سال کی عمر میں شادی یا 9 سال کی عمر میں شادی کرنا، یہ کس طرح سے ہوتا تھا پہلے زمانے میں۔ آپ اور ہم جب کھیڑے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی شادیاں بہت کم عمری میں پہلے ہوتی تھیں، اور آج بھی رومن امپائر، چائنا، روس اور امریکہ میں بہت سارے اسٹیٹ، ٹیکساس، وہاں کی عمریں، ہر ملک کی شادی کی جو عمریں ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ جہاں جس ملک میں انسان رہتا ہے وہاں کی آب و ہوا کے اعتبار سے انسانوں کی نشو و نما الگ الگ ہوتی ہے۔ جس ملک کی آب و ہوا جیسی ہوگی وہاں کے انسان فزیکلی اور مینٹلی ان دونوں اعتبار سے، اگر انسان اپنے صحت کے اعتبار سے 9 سال میں فٹ ہو جا رہا ہے اور شادی کی عمر اگر اسی وقت طے ہو جاتی ہے تو ڈاکٹروں کو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی 9 سال کی عمر میں فزیکلی اور مینٹلی تیار ہو جائے اور شادی ہو جائے تو پھر کسی بھی طرح سے میڈیکل کے اعتبار سے حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو ان ساری باتوں کو چھوڑ کر، رام اور لکشمن کی باتوں کو چھوڑ کر لے دے کے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اعتراض ہوتا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے جمعہ کہ عام طور پر اگر کسی سے زبردستی شادی کرائی جاتی ہے، اگر آپ کسی چھوٹی بچی کی شادی بڑی عمر کے آدمی سے کرائیں تو بچی ابھی چلو چھوٹی ہے، بڑی ہونے کے بعد وہ تو اپنے بارے میں سوچ سکتی ہے نا کہ میرے ساتھ میرے بوڑھے شوہر کو شادی کرا دی، بوڑھے آدمی کے ساتھ شادی کرا دی، تو مینٹلی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے وہ ناکارہ ہو جائے گی، وہ کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اگر کسی لڑکی کی شادی بڑی عمر کے لڑکے سے کر دی گئی تو وہ ذہنی اعتبار سے پاگل ہو جائے گی، سوچ سوچ کر اس کی سہیلیاں، اس کے رشتہ دار ان کو اکسا کر، ان کو انسلٹ کر کے ان کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دے گی۔ لیکن قربان جائیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی تو اسی وقت رخصتی بھی ہو جانی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی 6 سال کی عمر میں تو اسی وقت رخصتی بھی ہو جانی تھی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ فزیکلی اور مینٹلی اعتبار سے، ذہنی اور جسمانی اعتبار سے وہ تیار نہیں ہوئی تھی۔ شادی ہو گئی لیکن رخصتی کی عمر اس وقت نہیں ہوئی تھی، اسی لیے 3 سال تک اللہ کے رسول نے ویٹ کیا، انتظار کیا۔ جب 3 سال اور گزر گئے، 9 سال پوری عمر ہو گئی، تب آپ کی رخصتی ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابھی میں نے بتایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، جو اس قبیلے کے، خاندان کے اور مکے کے شریف آدمی ہیں۔ کیا وہ اپنی بیٹی کو اس طرح کسی کے ساتھ شادی کریں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ جسم کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تیار تھی، شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی اور رخصتی کی عمر کو پہنچ گئی تھی، اسی لیے آپ کے ساتھ ایسا ہوا۔ دوسری بات، اگر ہم کسی کم عمر لڑکی کی شادی بڑی عمر کے ساتھ اگر کر دیں تو اس کی سہیلیاں اس کو طعنہ دیں گی، انسلٹ کریں گی اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ زندگی میں ناکارہ ہو جائے گی۔ لیکن قربان جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم ہے اور جو ہمارے
اسلام میں اور دین کے اندر جو علم پہنچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عائشہ سے حاصل کرو، یعنی دین کا علم اور اسلام کا علم جو ہمارے پاس ہے، روایتیں اور حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اس میں آدھی حدیثیں اور روایتیں حضرت ابو بکر صدیق کے واسطے سے آ رہی ہیں، صحابہ کرام کو پڑھانے والی، صحابہ کرام کو حدیثیں بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہیں۔ تو اگر حضرت عائشہ مینٹلی اعتبار سے، ذہنی اور جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتی تو یہ حدیثیں کیسے بیان کر پاتی؟ وہ تو ناکارہ ہو جاتی الیاذ باللہ۔ تو بہرحال یہ دشمنان اسلام صرف مسلمانوں کے ذہن کو کنفیوژن کرنے کے لیے اور اسلام پر شک پیدا کرنے کے لیے ٹی وی ڈیبیٹ میں کچھ ملاؤں کو لا کر اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ مسلمان کنفیوژن کا شکار ہو جائیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی ہے، تو اسلام میں یہ کیسا ہے اور دوسرے مذاہب میں جو ہو رہا ہے وہ کیسا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔